بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 25 صبح سے نصف تک۔ اللہ دے نام دے نال شروع جو نہایت مہربان تیرے والا ہے۔ اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے، اور تم زمین میں قابو سے نہیں نکل سکتے، اور نہ اللہ کے مقابل تمہارا کوئی دوست نہ مددگار۔ اور اس کی نشانیوں سے ہیں دریا میں چلنے والیاں جیسے پہاڑیاں، وہ چاہے تو ہوا تھما دے کہ اس کی پیٹھ پر ٹھہری رہ جائیں۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صابر شاکر کو، یا انہیں تباہ کر دے لوگوں کے گناہوں کے سبب اور بہت کچھ معاف فرما دے، اور جان جائیں وہ جو ہماری ایتوں میں جھگڑتے ہیں کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ تمہیں جو کچھ ملا وہ جیتی دنیا میں برتنے کا ہے، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ آئے معاف کر دیتے ہیں، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی، اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے، اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا ذمہ اللہ پر ہے۔ بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو، اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا ان پر کچھ مواخذہ کی راہ نہیں۔ مواخذہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کے کام ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی رفیق نہیں اللہ کے مقابل۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب عذاب دیکھیں گے کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے، اور تمہیں انہیں دیکھو گے کہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں ذلت سے دبے لچھے، چھپی نگاہوں دیکھتے ہیں۔ اور ایمان والے کہیں گے بے شک ہار میں وہ ہیں جو اپنی جانیں اور اپنے گھر والے ہار بیٹھے قیامت کے دن۔ سنتے ہو بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہیں، اور ان کے کوئی دوست نہ ہوئے کہ اللہ کے مقابل ان کی مدد کرتے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کہیں راستہ نہیں۔ اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔ اس دن تمہیں کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہیں انکار کرتے بنو۔ تو اگر وہ منہ پھیریں تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تم پر تو نہیں مگر پہنچا دینا۔ اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، پیدا کرتا ہے جو چاہے جسے چاہے، بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے، یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانٹ کر دے۔
بے شک وہ علم و قدرت والا ہے، اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ بشر پردہ عظمت کے ادھر ہو، یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے۔ بے شک وہ بلندی اور حکمت والا ہے۔ اور یوں ہی ہم نے تمہیں وہی بھیجی ایک جان فضا چیز اپنے حکم سے، اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل۔ ہاں ہم نے اسے نور کیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں، اور بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو۔ اللہ کی راہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سنتے ہو سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف مکی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حامیم۔ روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو، اور بے شک وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ضرور بلندی حکمت والا ہے۔ تو کیا ہم تم سے ذکر کا پہلو پھیر دیں اس پر کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو؟ اور ہم نے کتنے ہی غیب بتانے والے یعنی نبی اگلوں میں بھیجے، اور ان کے پاس جو غیب بتانے والا یعنی نبی آیا اس کی ہنسی بنایا کیے، تو ہم نے وہ ہلاک کر دیے جو ان سے بھی پکڑ میں سخت تھے، اور اگلوں کا حال گزر چکا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے انہیں بنایا اس عزت والے علم والے نے، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں راستے کیے کہ تم راہ پاؤ، اور وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے سے، تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر زندہ فرما دیا، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے سب جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں سے سواریاں بنائیں کہ تم ان کی پیٹھوں پر ٹھیک بیٹھو، پھر اپنے رب کی نعمت یاد کرو جب اس پر ٹھیک بیٹھ لو، اور یوں کہو پاکی ہے اسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا، اور یہ ہمارے بس کی نہ تھی، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اور اس کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹکڑا ٹھہرایا، بے شک آدمی کھلا نہ شکرا ہے۔ کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا، اور جب ان میں کسی کو خوشخبری دی جائے اس چیز کی جس کا وصف رحمان کے لیے بتا چکا ہے، تو دن بھر اس کا منہ کالا رہے اور غم کھایا کرے۔ اور کیا وہ جو گہنے میں پروان چڑھے اور بحث میں صاف بات نہ کرے، اور انہوں نے فرشتوں کو کہ رحمان کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرایا، کیا ان کے بناتے وقت یہ حاضر تھے؟ اب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے جواب طلب ہوگا۔ اور بولے اگر رحمان چاہتا ہم انہیں نہ پوچھتے، انہیں اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں، یوں ہی اٹکلیں دوڑاتے ہیں، یا اس سے قبل ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جسے وہ تھامے ہوئے ہیں، بلکہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر پر چل رہے ہیں۔ اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا، وہاں کے حسودوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر کے پیچھے ہیں۔
نبی نے فرمایا اور کیا جب بھی کہ میں تمہارے پاس بولا ہوں جو سیدھی راہ ہو اس سے جس پر تمہارے باپ دادا تھے، بولے جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے سوا اس کے جس نے مجھے پیدا کیا کہ ضرور وہ بہت جلد مجھے راہ دے گا، اور اسے اپنی نسل میں باقی کلام رکھا کہ کہیں وہ باز آئیں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا۔ اور جب ان کے پاس حق آیا بولے یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور بولے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر، کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی زیست کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا اور ان میں ایک دوسرے پر درجوں بلندی دی کہ ان میں ایک دوسرے کی انسی بنائے، اور تمہارے رب کی رحمت ان کی جمع جتھا سے بہتر ہے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگاتے، اور طرح طرح کی آرائش، اور یہ جو کچھ ہے جتنی دنیا ہی کا ثواب ہے، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔